السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ طاغوت اسلام میں شرک کے برابر سمجھا جانے والا گناہ طاغوت کیا ہے؟ سما ٹی وی کے ایک پروگرام مکالمہ کے اندر عورتوں کے حقوق اور حقوق اللہ پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے مشہور موٹیویشنل سپیکر، اسلام کے مبلغ سہل ادیم، جن کی وجہ شہرت اسلام کو علماء کرام کی پرانی سوچ اور نظریات سے ہٹا کر یوتھ کو اسلامی تعلیمات کو سائنٹیفک، لاجیکل اور کریٹیکل تھنکنگ سے سوچنے کی طرف ابھارنا ہے، اور اس کے اندر کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اسی پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، یعنی اللہ اور اس کی حدود کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو خدا بنا لینا اور ان کی کہی ہوئی ہر بات کو مان لینا جو خدا کے حکم سے ٹکرا کر اس کی نافرمانی کرتی ہو۔ لفظ طاغوت طغیہ سے نکلا ہے اور اسی سے لفظ نکلا ہے طغیانی، جیسے دریا کا پانی اپنی حدود کے اندر بہہ رہا ہو اور اس کے آس پاس بیریئر موجود ہو جس کی وجہ سے یہ پانی باہر نہ نکل سکے، لیکن اچانک اس میں طغیانی کی وجہ سے پانی باہر نکلنے لگے یا اپنی حدوں کو پھلانگنے لگے تو اس پانی کو آپ طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی انسان اللہ کی حدود، اس کے حکم کو پھلانگ کر کسی اور چیز کو اپنا رب بنا لے، یعنی اس کی جائز اور ناجائز بات کو ماننا شروع کر دے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نفس جو کہ آپ کو صبح فجر کی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے طاغوت ہے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان بھی اس کے لیے طاغوت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر وطن کی محبت کے اندر حد سے آگے بڑھ کر اللہ کی حدود کو توڑ دے، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیں تو بھی وطن بھی طاغوت ہے۔ آپ کا خاندان، علماء کرام، فرقہ پرستی، قرآن و حدیث کا انکار، انصاف کرنے والے جج جو کہ اللہ کی حدود کو توڑیں، سپاہی جو اللہ کے حکم کا انکار کریں، یہ سب کے سب طاغوت کہلائیں گے۔ اب یہ کہ طاغوت اپنی ڈیفینیشن کے اعتبار سے کافی صورتوں کے اندر موجود ہو سکتا ہے، لہٰذا قرآن کریم میں صرف اس کا نام لے کر اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اس کی صورتوں کو بیان نہیں کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ بھی طاغوت ہے اور یہ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے سب چیزیں طاغوت کیوں بن جاتی ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب جو بھی چیز اس عبادت اور فرما برداری کو توڑے گی اور جس چیز کی وجہ سے یہ ٹوٹے گی وہ طاغوت ہوگا، کیونکہ وہ چیز اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ شرک، کفر اور طاغوت کے اندر فرق یہ ہے کہ شرک اور کفر کے اندر انسان سب کے سامنے اللہ کا کھلا انکار کر کے یا پھر اس کا شریک بنا کر اس کا انکار کرتا ہے، لیکن طاغوت کے اندر انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ شرک کی طرف چل پڑا ہے۔ طاغوت کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ لفظ طاغوت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، پہلے طاغوت کے ساتھ بغاوت کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لاؤ، تب جا کر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ ایسی مضبوط رسی کے ساتھ جڑ جاؤ گے کہ پھر کوئی اسے توڑ نہ سکے گا۔ عورتوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے سہل ادیم یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کی عورت سے پوچھا جائے تو 95% عورتوں کو طاغوت کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اس معاملے میں بالکل جاہل ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس اور لبرل معاشرے کو بلائنڈلی فالو کر رہی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح تیار کرے گی۔ جس عورت کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ لبرل معاشرہ اور فیمنزم اس کے لیے طاغوت ہے تو اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ اسے ڈریسنگ کا، میک اپ کا تو پتہ ہے لیکن اسلام کا کچھ نہیں پتہ۔ اسلام کے معاملے میں آج کی یہ عورت بالکل لا علم ہے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے طاغوت کیا ہے، وہ اسے بچے گی کیسے؟ اور ظاہر ہے یہ بہت ہی لاجیکل سوال ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو اسلام کا تو پتہ ہونا چاہیے،
کیونکہ ایک عورت تو ایک خاندان کی تربیت کرتی ہے، اگر وہی انجان ہے تو وہ ایک پورے خاندان کی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ سہل الدین نے ایسی کون سی بات کہی ہے جو غلط ہے؟ کیا آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا کہ عورتوں کو بے پردگی سکھائی جا رہی ہے، آزادی کے نام پر گھروں سے نکالا جا رہا ہے بے جا حقوق کا کہہ کر، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ اسی بات پر سوال کرتے ہوئے آڈینس کے اندر موجود ایک خاتون کا کہنا تھا کہ آپ عورتوں سے معافی مانگے کہ آپ نے اپنے ملک کی 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے۔ اس پر سہل الدین نے جواب دیا کہ اگر ایک شخص کو کسی بات کا علم نہ ہو تو میں اسے جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ بات تو خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی مثال ہے اندھے کی اور ایک ہی مثال ہے دیکھنے والے کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی آیتیں منافقوں اور مشرکوں کے سامنے پڑھی جائے تو ان کا دل گھٹنے لگتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ وہ بندے جو بات کو تو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے پہلو پر چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ پاک کی اس آیت کے اندر خود فرما رہا ہے ایسے لوگ علم والے ہیں یا پھر عقل رکھنے والے ہیں۔ سہل الدین کے ان الفاظ کی سب سے زیادہ تکلیف عورتوں کو ہو رہی ہے۔ ان پروگرامز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عورتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ سفر معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی۔ ہیومن ڈگنیٹی کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن آج کے معاشرے کی خرابی ہی تب پیدا ہوتی ہے جب عورتیں مردوں کے برابر ہونے کی کوشش کرتی ہیں یا پھر آج کے ٹائم پر ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مقام دیا ہے، عورت کو ایک الگ مقام دیا ہے۔ ہم مسلمان عورتیں تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کر ہر چیز ملتی ہے۔ ہمارے جو والد ہوتے ہیں، ان کے بعد بھائی، پھر ہمارا شوہر، ایون کہ جب یہ عورتیں بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ یورپین کنٹری میں جائیں، انہوں نے پورے مہینے کا جو حساب خرچے کا لگایا ہوتا ہے اس میں سے آدھا خرچہ تو عورت نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ جتنا خیال ایک مسلمان مرد اپنی عورت کا رکھتا ہے، ویسٹرن معاشرے میں اس کا 1% بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرد کا اثر ایک گھر تک ہوتا ہے، جبکہ عورت کا کردار پورے معاشرے کو تعمیر کرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔